ایک اور اہم خبر آپ کو دے دیں، بادل پھٹنے سے سب ڈویژن ٹھاٹری اور اس کے آس پاس کا علاقہ سیلاب زدہ ہو گیا۔ اس واقعے میں ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، وہیں کچھ گاڑیاں اور پہاڑی علاقے سے گزرنے والے ہائی وے کے حصے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ رابطہ سڑکیں منقطع ہو گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق صبح 4 بجے کے قریب یہ بادل پھٹا۔ علاقے میں تیز ہوائیں اور سیلاب کی وجہ سے متعدد رہائشی مکانات میں پانی بھر گیا۔ اندرونی سڑکیں بھی اہم رابطہ سڑکوں سے منقطع ہو گئی ہیں۔ 3 بجے لگ بھگ جب فلڈ یہاں پر آیا، لگ بھگ 2:45 بجے جو ہے روڈ برسٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد 3 بجے یہاں پر فلڈ پہنچا اور یہاں پر کچھ گاڑیاں جو ہیں اس ملبے کے اندر دھس گئی ہیں اور یہاں پر سامنے آرمی کیمپ بھی ہے، وہاں پر بھی کافی پانی چلا گیا ہے۔ اور اس طرح سے اس وقت جو ہمیں یہاں پر مل رہی ہے خبر، مل رہی ہے اپڈیٹ مل رہی ہے اوپری علاقوں میں بھی کہ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن روڈ جتنی بھی ہیں سبھی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں، پانی کی پائپیں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں۔ تو انتظامیہ سے اپیل ہے کہ جو پانی کی پائپیں ہیں وہ جلد از جلد ریسٹور کی جائے، کیونکہ کل عید ہے۔ کلوڈ بسٹ کی رپورٹس آئی ہیں تو کوئی جان کا نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن کچھ روڈس ہماری کٹ اپ ہوئی ہیں، خاص کر جو فکسو روڈ ہے وہاں پہ امیڈیٹلی جو ایجنسیز ہیں ہماری PMGSY نیشنل ہائی وے اور PHE ڈپارٹمنٹ تینوں وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں ڈوڈا یہاں ٹھاٹری ٹاؤن میں بھی ہم نے دیکھا ہے، یہاں پہ 1 وے ٹریفک ریسٹور ہو گیا ہے ایک سائڈ کا، اور بوتھ ویڈتھ کو اچیو کرنے کے لیے اس سمے JCB دونوں مشینیں لگی ہوئی ہیں، تو تھوڑی دیر میں فل روڈ ویڈتھ جو ہماری کلیئر ہو جائے گی۔ ابھی ٹریفک تھرو ہے، کوئی ایسی دقت نہیں ہے۔ باقی ایڈمنسٹریشن کا 24/7 ہے۔ مارننگ سے ہی تحصیلدار STM صاحب اور ڈوڈا سے ایڈیشنل DC صاحب یہاں کیمپ کر رہے ہیں، اور یہاں کیمپ کریں گے ADC صاحب، اور کچھ دیر بعد پھر سے ایک بار پھر وزٹ کرائیں گے ہم سبھی ایریاز کا، تاکہ اسسمنٹ ہو سکے کہ مشینری مین اور مشینری کس تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کو کوئی اور دقت ہوگی یہاں پہ ہمارا کنٹرول روم اسٹاپت ہو جائے گا یہاں پہ، اور کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے 24/7۔ کسی کو کوئی دقت ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات کر سکتا ہے۔ اور چلیے سیدھے رخ کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فون لائن پر ہمارے ساتھی فردوس، آپ سے جاننا چاہیں گے ابھی وہاں پر کیا کچھ حالات ہیں، خاص طور پر جس طرح سے تمام رابطہ سڑکیں جو ہیں وہ اہم سڑکوں سے ان کا جو تمام رابطہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، کیا کچھ وہاں پر ابھی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ فردوس، یہ کولڈ برسٹ جو ہے یہ لگ بھگ 2:45 بجے کے قریب جو ہے ٹھاٹری سب ڈویژن میں مین مارکیٹس میں آیا، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ کولڈ برسٹ جو ہے اوپر والے ایریا اپر ریچز آف سب ڈویژن ٹھاٹری جو ایریا ہے اس میں جو ملحقہ جو گاؤں ہیں لگ بھگ وہ 5 اور 6 گاؤں کے قریب جو ہے وہ بڑے بڑے گاؤں ہیں، ان میں جو کولڈ برسٹ جب آیا تو وہاں سے جو انٹیریئر ایریا میں جو سڑکیں ہیں وہ ساری بہہ گئی ہیں۔ اور ابھی ہماری ڈی صاحب سے بات ہوئی، ڈی صاحب نے بائٹس میں آفیشیل بائٹس میں بھی کہا کہ ان میں تو ریسکیو آپریشن جو ہے وہ چلا ہوا ہے، اور جتنی بھی سڑکیں ہیں ان کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے، لیکن ان میں جو ٹرانسپورٹیشن کا جو سسٹم ہے وہ بڑا سلو چل رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو ہے مین مارکیٹ جو سب ڈویژن ٹھاٹری کی ہے اس میں جتنے بھی ویکلس ہیں لگ بھگ 10 یا 12 ویکلس کو ڈیمیج نقصان پہنچا ہے، اور سب سے فارچونیٹ جو ہے خوش قسمتی اگر کہا جائے گا کہ اس کولڈ برسٹ کے دوران جو ہمارا ایک انڈین آرمی کا کیمپ تھا وہ بچ گیا ہے، کیونکہ اس میں لگ بھگ 200 کے قریب جو ہے ہماری انڈین آرمی کے جوان تھے، وہ بالکل اس کی زد میں تھا۔ لیکن جب 3 بجے کے قریب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کولڈ برسٹ آیا ہوا ہے، اور لوگوں نے جو ہے اس ایریا میں اپنی سیف سائڈ پہ نکلنا شروع کیا، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا اس میں ایڈمنسٹریشن کا بڑا اہم رول یہ رہا کہ ایڈمنسٹریشن نے اعلان کر کے لوگوں کو کہا کہ باہر نکلے، یہاں کولڈ برسٹ آیا ہوا ہے۔ بہت ڈیبرس جو ہے لوگوں کے گھروں میں گھس چکا تھا، اور یہ وہ ویکلس ہیں جو وہاں پارک کی ہوئی تھی، یہ باہر والی ویکلس نہیں تھی، یہ وہ ویکلس ہیں جن کو ڈیمیج ہوا ہے، وہ وہاں پارک کی ہوئی تھی، اور لگ بھگ ابھی بھی کچھ ویکلس جو ڈیبرس میں ہیں، اور جانی نقصان جو ابھی تک ہمارے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن ہم بالکل مانیٹرنگ کر رہے ہیں سچویشن کو۔ جی بالکل فردوس، تو لگاتار آپ سے اس اہم معاملے پر اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے تمام تر تفصیلات کے لیے۔ سوشل میڈیا کمپنی